السلام علیکم دوستو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ زبان کی کتنی قسمیں ہیں اور حلق کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ دانتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج ہم زبان کی وہ حصوں کے اوپر ڈسکس کریں گے جو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر نہیں پڑھا تھا، یعنی پچھلے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے زبان کے 2 حصوں کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کے باقی حصوں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان حصوں کا تعلق دانتوں کے ساتھ مل کر تھا، اس لیے میں نے زبان کے پہلے جو 2 پوائنٹ تھے ان کو ڈسکس کیا، اس کے بعد دانتوں کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد میں اب آپ کو زبان کے ان پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دانتوں کے ساتھ ملا کر حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے اقصی لسان اور وسط لسان پڑھا تھا۔ آج ہم حافہ لسان سے سٹارٹ کریں گے۔ حافہ لسان، حافہ لسان یہ اس کا مخرج یہ ہے، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حافہ لسان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زبان کی کروٹ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے ضاد ادا کیسے ہوتا ہے؟ جب زبان کی کروٹ کو آپ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، جیسا کہ میں نے پچھلے مخرج والے لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی جڑ، یعنی یہ آپ کی زبان ہے، اس کی جو جڑ ہے جب اوپر والے داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کرے گی تو وہاں سے ضاد پڑا جائے گا۔ ضاد، وہ چاہے آپ کسی بھی طرف سے لگا لیں، چاہے آپ دائیں طرف سے لگا لیں یا بائیں طرف سے لگا لیں، وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ جیسے ضاد، ضاد، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے گی تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ تو حافہ لسان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اقصی حافہ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان کی کروٹ جو نواجذ کے سامنے ہو۔ دوستو، جیسے آپ نے دانتوں کے لیسن کے اندر پڑھا تھا کہ نواجذ کن دانتوں کو کہا جاتا ہے؟ دانتوں کو نہیں کہا جاتا، نواجذ ان داڑھوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کے منہ کے اندر آخری سطح پر ہوتی ہیں۔ ان 4 داڑھوں کو کہا جاتا ہے، اوپر اور نیچے، لیفٹ اور رائٹ کی 4 آخری داڑھوں کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ تو زبان اقصی حافہ، زبان کی کروٹ جو کہ نواجذ یعنی آخری داڑھوں کے پاس ہوتی ہے، اس کو اقصی حافہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں دوسری قسم، وسط حافہ، یعنی زبان کی کروٹ جو طواحن کے سامنے ہو۔ اچھا، اب اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا، یہ کتنی تھی داڑھیں؟ 4۔ طواحن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نواجذ کے ساتھ منہ کی طرف 12 داڑھوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ طواحن ان داڑھوں کو کہا جاتا ہے جو آخری داڑھوں سے پہلے 3 اوپر اور نیچے، لیفٹ رائٹ 12 داڑھیں ہوتی ہیں، ان کو ہم طواحن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ادنی حافہ، یعنی زبان کی کروٹ جو ضواحک کے سامنے ہو۔ یہ بھی کتنی تھی جی؟ 4۔ تو آپ کی یہاں پر داڑھیں بھی کمپلیٹ ہو گئیں، یعنی اقصی حافہ زبان کی کروٹ جو کہ نواجذ کے سامنے ہو، اس کو اقصی حافہ کہا جاتا ہے۔
زبان کی کروٹ جو طواحن کے سامنے ہو اس کو وسط حافہ کہا جاتا ہے، اور زبان کی کروٹ جو ضواحک کے سامنے ہوں ان کو ادنیٰ حافہ کہا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے حافہ لسان کو سیکھا، یعنی حافہ لسان میں سے صرف ضاد ادا کیا جاتا ہے، اور حافہ لسان کی 3 قسمیں ہیں: اقصیٰ حافہ، وسط حافہ اور ادنیٰ حافہ۔ جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا کیا جاتا ہے، وہ ہیں نواجذ، طواحن اور ضواحک۔ ان داڑھوں پر جب زبان کی کروٹ لگتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے طرف لسان۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طرف لسان کا مطلب ہے زبان کا کنارہ، تو اس زبان کے کنارے کے بھی 3 مخارج ہیں۔ نمبر 1 طرف لسان، یعنی زبان کا کنارہ ما حافہ ادنا، یعنی ادنا حافہ زبان کی جو کروٹ ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کے ساتھ جب ثنایا رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے لام نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی طرف لسان کا پہلا مخرج یہ ہے۔ طرف لسان کا مطلب ہے زبان کا کنارہ۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، لام لام۔ دوسرا مخرج یعنی زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے، نون۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ ثنایا کون سے دانت تھے؟ سامنے والے اوپر اور نیچے کے، دائیں اور بائیں کے 4 دانت۔ رباعی کون سے تھے؟ ثنایا کے ساتھ اوپر اور نیچے 4 دانت۔ انیاب کون سے دانت تھے؟ یعنی رباعی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے 4 دانت۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے مخرج کی طرف، یعنی نمبر 3 زبان کا کنارہ ما پشت زبان جب ثنایا اور رباعی سے لگے، یعنی زبان کا کنارہ ما پشت زبان جب ثنایا اور رباعی سے لگے تو اس جگہ سے را ادا ہوتا ہے، را۔ زبان کا کنارہ جب ما پشت زبان، یعنی کہ پشت کا مطلب ہے زبان کے نیچے والا حصہ، زبان کا کنارہ جب زبان کے نیچے والے حصے کے ساتھ ثنایا اور رباعی کے ساتھ لگے گا تو وہاں سے را پڑھا جائے گا۔ ان حروف کو تجوید کے اندر طرفیہ بھی کہا جاتا ہے، طرفیہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو تینوں مخارج ہیں طرف لسان کے، ان میں لام، نون اور را، لام نون را کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ حروف طرفیہ کون سے ہیں جی؟ لام، نون اور را۔
اب تک ہم نے اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان، یہ چاروں پوائنٹس پڑھ لیے. اب ہم آخری پوائنٹ پڑھیں گے زبان کا، رأس اللسان. دوستو رأس اللسان یعنی زبان کی جو نوک ہے، اس کے بھی 3 مخارج ہیں. جیسے نمبر 1، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ، یعنی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ثنایا علیہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے، اور ثنایا سفلی نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کو کہا جاتا ہے. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو وہاں سے تو، دال اور تا ادا ہوتے ہیں. تو، دال اور تا. پہلا مخرج یہ ہے رأس اللسان کا، زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ سے لگے گی تو وہاں سے ادا ہوگا تو، دال، تا. تو، تو، دال، دال، تا، تا. تو ان حروف کو نطعیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہیں حروف نطعیہ. ٹھیک ہے جی. اب رأس اللسان کا دوسرا مخرج پڑھتے ہیں. نمبر 2، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ دوسرا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک یعنی رأس اللسان اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، ثنایا علیہ کا جو اندرونی کنارہ وہ کون سا، جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے، اس سے ظ، ذال، ثا ادا ہوتے ہیں. دوسرا مخرج رأس اللسان یعنی زبان کی نوک کا یہ ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ ان کے اندرونی مسوڑوں کے ساتھ لگے گا تو وہاں سے ظ، ظ، ذال، ذال، ثا، ثا. تو وہاں سے ظ، ذال اور ثا ادا ہوتے ہیں. تو ان کو حروف لثویہ، لثویہ، حروف لثویہ کہا جاتا ہے تجوید کی زبان میں. تیسرا مخرج رأس اللسان کا وہ یہ ہے. نمبر 3، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی اور علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو وہاں سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کو صفیریہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. رأس اللسان یعنی زبان کی نوک کا تیسرا جو مخرج ہے وہ یہ ہے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی اور علیہ یعنی اوپر اور نیچے کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کناروں سے جب لگے گا تو وہاں سے صاد، صاد، زا، زا، سین، سین،
یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا رأس اللسان یعنی زبان کے کنارے کے 3 مخارج۔ ان کو میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے گی تو وہاں سے تو، دال، تا ادا ہوگا۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگے گی جو کہ مسوڑوں کے ساتھ ہے تو وہاں سے وا، ذال اور ثا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور علیہ اوپر اور نیچے دونوں کے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے اندرونی کناروں سے جب لگے گا تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے، صاد، زا اور سین۔ تو اب تک ہم نے لسان کے 5 پوائنٹس ڈسکس کر لیے: اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان اور رأس اللسان۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ شفتان، خیشوم اور جوف دہن یعنی دونوں ہونٹ، ناک اور منہ کا خالی حصہ، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔